السلام علیکم دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں بے شمار فائدے اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ہم سب نے لفظ مرغی سنا ہی ہے اور مرغی کو دیکھا بھی ہے۔ زیادہ تر ہم مرغی کو انسان کی غذا ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس مرغی کی زندگی میں سے ہمیں کافی ایسے سبق ملتے ہیں جن سے ہم اپنے ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، جن سے ہم اپنی منزلیں بنا سکتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چلو ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درخت کے نیچے مرغی کا گھونسلہ تھا اور اس گھونسلے میں کچھ انڈے تھے۔ اسی درخت کے اوپر ایک ایگل کا بھی گھونسلہ تھا اور اس ایگل کے گھونسلے میں بھی کچھ انڈے تھے۔ ایک روز بڑی شدت سے طوفان آیا اور طوفان کے نتیجے میں ایگل کے گھونسلے سے ایک انڈا گرا اور گرتے ہی وہ مرغی کے گھونسلے میں چلا گیا۔ اب مرغی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے گھونسلے میں ایک ایگل کا انڈا ہے۔ بس وقت گزرتا گیا، ٹائم کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک روز مرغی کے انڈے میں سے کچھ چوزے نکلے اور ساتھ ہی ایک ایگل کا بچہ بھی نکلا۔ اب ایگل کے بچے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں پرندوں کے بادشاہوں کا بچہ ہوں، یعنی کہ میں ایک ایگل ہوں، میں ایک عقاب ہوں۔ اب وہ ایگل کا بچہ اپنے آپ کو مرغی کا بچہ ہی سمجھتا تھا اور مرغی اس کو اپنے بچوں کی طرح ہی پالنے لگی۔ بس اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز اس ایگل کے بچے نے بادلوں کے اوپر ایک ایگل کو اڑتے ہوئے دیکھا اور اپنی امی سے پوچھا، یعنی کہ اس نے ہین سے پوچھا کہ یہ بتائیں جو بادلوں کے اوپر اڑ رہا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ایک ایگل ہے، ہم سب پرندوں کے بادشاہ، ہم سب کا شہنشاہ ہے۔ تبھی اس بچے نے کہا کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیا میں ان بادلوں کے اوپر نہیں اڑ سکتا؟ تو مرغی نے کہا جی بالکل ہی نہیں، یہ عقاب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، یہ ہمارے شہنشاہ ہیں۔ اور اس نے کوشش کرنا اسٹارٹ کر دی۔ جیسے ہی اس نے کوشش کرنا اسٹارٹ کی، باقی مرغی کے بچے بھی ان پہ ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے کہ تو ایک مرغی کا بچہ ہو کے ان بادلوں کے اوپر کیسے اڑ سکتا ہے؟ یہ منزلیں شہنشاہوں کی ہیں، یہ منزلیں بادشاہوں کی ہیں، ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم یہاں پہ اڑ سکیں۔ لیکن اس چوزے نے بہت ہی کوشش کی اور کوشش کرتا رہا، لیکن ایک دن اس کو کامیابی کی کرنیں نظر آنے لگی، یعنی کہ وہ اڑنا سیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ ایک روز وہی بچہ بادلوں کے اوپر اڑنے لگا۔ جب وہ اوپر اڑنے لگا تو باقی بچے بھی دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک اس بچے کی کوئی منزل نہیں تھی تب تک اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ جب اس نے اپنی حد دیکھی، اپنا ٹارگٹ دیکھا، تبھی اس نے کوشش کی اور کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کا بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے، انسان کی بھی منزل ہونی چاہیے اور وہ کوشش اسی منزل تک پہنچنے کی کرے، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمارے ارادے نہیں، جب تک ہماری منزل نہیں، تب تک ہماری کوشش نہیں۔ جو کوشش ہے وہ ناکامیاب ہی ہے، ہماری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔